السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے، اور اس کی مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 8۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں کسی کے پاس نہ جاؤں یا کوئی میرے پاس نہ آئے؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں حریم کی سانس حلق میں ہی کہیں اٹک گئی، اور وہ اس کی گھنی پلکوں والی سیاہ آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ پل بھر کا ہی کھیل تھا۔ اسی وقت زور سے دروازہ بجنے اور مائرہ کے بولنے کی آواز آئی۔ اب آ بھی جاؤ، 5 منٹ پہلے تو تم لیٹ ہو رہے تھے، بس 2 منٹ کا کہہ کر آئے تھے، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ وہ یقیناً اسے گھٹنوں کے بل گرنے اور پگھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ حریم کے ہاتھوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ آ رہا ہوں یار، وہ اونچی آواز میں کہہ کر عجلت سے واپس پلٹ گیا، یہ دیکھے بنا کہ اس کے لمس سے منجمد ہو چکی شہزادی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ وہ سوئی ہوئی میرب کی پیشانی چوم کر حریم کو اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں کسی کے پاس نہ جاؤں یا کوئی میرے پاس نہ آئے؟ حریم اس کے شرارتی سوال کی بازگشت کو اپنے ارد گرد چکراتے ہوئے محسوس کرتی حیران تھی کہ اپنی خوشیوں کے دشمن، اپنے رشتوں کے قاتل سے واقعی وہ کیا چاہتی تھی۔ میرب کے کس مسانے پر وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن دھیان کے سارے تار اسی خیال سے جڑے تھے کہ آج مائرہ اس کے آفس میں ہوگی۔ میرے سارے رشتے ختم کروا کے خود نئے رشتے جوڑ رہے ہو، ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مسلسل تکلیف دہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی۔ مائنڈ مت کرنا، لیکن تمہاری مسز کو مینرز سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو مائرہ نے منہ پھلا کر سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے شکایت کی۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا۔ خیر، مہمان کو چائے پوچھنا گڈ مینرز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ مائرہ تپی۔ تم اس سے کہو کہ مجھ سے مخاطب بھی نہ ہوا کرے، زہر سے بری کوئی شے لگتی ہے مجھے۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے مین روڈ پہ آ گیا۔ اس نے مائرہ کے اتنے سخت جملے پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ مائرہ نے جذبز ہو کر پہلو بدلا۔ پھپھو بتا رہی تھی میرب کے ساتھ بھی کوئی خاص اچھا سلوک نہیں کرتی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، مجھے لگتا تو نہیں کہ وہ ایسا سلوک کر سکتی ہے میرو کے ساتھ۔ پردے مت ڈالو، مائرہ تلخ ہوئی۔ ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں ہونے والی بدمزگیاں تم دیکھ ہی چکے ہو، اور آئندہ شاید اس سے بڑھ کر ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، میرب کے پاس میں بھی تو ہوں، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ ہاں، تم تو اب اس کی نئی ماما کے دلہا بن چکے ہو بس، مائرہ نے تمسخر اڑایا۔ تم سے شادی کے بعد بھی یہی عہدہ ملتا شاید، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، مائرہ اسے گھور کر کہتی ونڈ سکرین کے پار دیکھنے لگی۔ میں کچھ بھی ہوتی، میرب کی سوتیلی ماں نہ بنتی جیسے کہ وہ بن رہی ہے۔ ملول سے انداز میں مائرہ نے کہا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا خبر حریم اس پھول سی بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ وہ تو حریم پہ اعتماد کر کے میرب کو اس کے حوالے کر کے آ جاتا تھا۔ اللہ خیر کرے، اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے تم سے کہا تھا مائرہ، لیکن تمہاری ترجیحات کچھ اور ہی تھی۔ زندگی بار بار موقع نہیں دیا کرتی۔ تم اچھی طرح جانتے تھے میری ضدی طبیعت کو، پھر کیوں اتنی شرائط کے بدلے اپنا آپ رکھ دیا؟ میرب کو پالو گی تو انعام میں مجھے حاصل کر سکو گی، ورنہ نہیں۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہونے لگے۔ تو کیا ہو جاتا مائرہ، ایک بچی ہی تو تھی، وہ تعصب سے بولا۔ اس بچی سے پہلے اس کی ماں بھی تھی، تم بھول رہے ہو کہ میری زندگی میں تباہی اس کی ماں نے مچائی، پھر تم اس بچی کو ہمارے بیچ لے آئے۔ مجھے تو مکمل زندگی، مکمل خوشیاں کبھی ملی ہی نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ خوشیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے مائرہ، یہاں کون ہے جسے مکمل زندگی اور پوری خوشیاں ملی ہوں؟ ہماری زندگی بھی آدھی ادھوری ہی ہے، مل کر پوری ہو سکتی تھی، لیکن خیر، اب موو آن کا وقت ہے، وہ رک کر قدرے مسکرایا۔ وہ وقت تو اب گزر گیا، حریم کو میری زندگی میں آنا تھا، وہ آ چکی۔ مائرہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ دیکھتی ہوں کب تک رہتی ہے تمہاری زندگی میں۔
سجل کو اتنے عرصے کے بعد سامنے دیکھ کر نرمین پہلے تو حیران اور پریشان ہوئی، پھر اس سے لپٹ گئی۔ کتنی کمینی ہونا، اتنے عرصے بعد شکل دکھائی۔ میں تو سوچ رہی تھی شادی کر کے مر کھپ گئی ہوگی کہیں۔ کوئی کال نہیں، کوئی رابطہ نہیں، فون واٹس ایپ سب بند۔ دھیرج دھیرج، سجل نے ہنستے ہوئے میرب کو گود میں لیا تھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، زندگی جیسے اس گزرے سال میں زیر و زبر ہو گئی ہے، اور شادی نہیں ہوئی بلکہ شادی کا کارڈ دینے آئی ہوں۔ شکر اللہ کا تمہارے والے کو بھی خیال آیا کہ رخصت کروا لے تمہیں۔ نرمین نے اس کے رخسار پہ چٹکی بھری۔ 6-7 ماہ بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ مسٹر سیٹھی کیسے ہیں؟ تبدیلی قائم ہے یا واپس اپنی دنیا میں لوٹ چکے؟ سجل اسے چھیڑ رہی تھی۔ سب A1 ہے ماشاءاللہ، اور اتنی حسین بیوی پا کر کون واپس لوٹے گا؟ نرمین اوپن کچن میں برنر چلا کر چائے کا پانی رکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ تو ہے، بڑی مشکل سے پایا ہے اس نے تمہیں، اور قربانی بھی دی ہے اپنے رشتوں کی۔ سجل نے میرب کو گدگداتے ہوئے اونچی آواز میں اعتراف کیا تو پتی کا ڈبہ اپنی جگہ واپس رکھتے نرمین کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ قربانی تو میں نے دی ہے صحیح معنوں میں۔ وہ تو مرد ہے، شام کو واپسی پہ ماں باپ سے مل کے آ جاتا ہے۔ دل لگی کے لیے یہاں بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ مسئلہ تو میرا ہے سجل۔ لڑکیوں کے ماں باپ تو دلوں پہ پکے تالے لگا کر معافی کی چابی گم ہی کر دیتے ہیں۔ وہ چائے کے مگ سجل کے سامنے لے کر بیٹھی۔ آہستہ آہستہ رابطے کی کوشش کرو، سجل نے اس کا دکھ محسوس کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ پھر آزردگی سے بولی، لڑکیوں کے پیچھے ان کی باقی کی نسل رول جاتی ہے یار، ایک کا کیا باقیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بیٹیوں کی بخشی ہار والدین کو ساری عمر یاد دلائی جاتی ہے۔ والدین کا دکھ پرانا ہی نہیں ہونے دیا جاتا تو وہ بیچارے اتنی جلدی معاف کیسے کریں؟ نرمین چپ رہ گئی۔ خیر، ابھی تو فی الحال میری شادی میں شرکت کی تیاریاں کرو، جو کہ بڑی مشکل سے وقوع پذیر ہونے جا رہی ہے۔ سجل نے ہنستے ہوئے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کی۔ حریم آتی ہے یہاں مجھ سے ملنے، نرمین کے بتانے پر وہ خوش ہوئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اب باقی گھر والے بھی جلد ہی مان جائیں گے، سجل نے خوش فہمی میں گھرتے ہوئے کہا۔ ابا نے میری جگہ اس کی بات طے کر دی ہے زلفی کے ساتھ۔ نرمین نے لمحہ بھر اسے دیکھ کر تکلیف سے کہا تو سجل کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ واٹ؟ اسے جھٹکا لگا تھا شدید۔ اس نے انکار کیوں نہیں کیا یار؟ یہ فرما برداری ثابت کرنے کا کون سا انداز ہے بھلا؟ سجل جذبز ہوئی۔ ایک تو ہمارے معاشرے کی یہ سوچ، بس وہی، ایک بیٹی کے کرم کی سزا باقیوں کو۔ نرمین دکھ سے مسکرائی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے یار، یہ زلفی کون سا ڈاکٹر انجینئر لگا ہوا ہے جو ایک بیٹی تو اس کے نکاح میں لازمی دینی ہی دینی ہے، سجل نے تعصب سے کہا۔ بس، نرمین گہری سانس بھرتی اٹھی۔ یہی دنیا ہے، مجھ سمیت سبھی کو بس اپنے اصول، اپنی ضد پیاری ہے، دوسروں کے جذبات نہیں۔ سجل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم خود جاتی بات کرتی اماں ابا سے، سجل کو دکھ ہوا تھا۔ جو مجھے کنویں میں دھکیلنے پر راضی تھے، ان کے لیے ایک بیٹی تو کیا، دوسری کیا؟ وہ آزردہ سی مسکرائی۔ خیر، یہ تو سراسر ظلم ہے حریم بیچاری پر۔ سجل نے میرب کو اٹھا کر پرام میں ڈالتے ہوئے سیٹ بیلٹ لگائی۔ تم جاؤ اور بات کرو اس کے حق کے لیے نرمین، اب تم ایک مضبوط پوزیشن میں ہو، عباد وسیم کی بیوی ہو، تمہاری بات میں دم ہوگا، وزن ہوگا۔ سجل نے پورے خلوص سے اسے مشورہ دیا تھا۔ نرمین گہری سانس بھرتی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ زلفی چوٹ کھائے ناگ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، تم دیکھنا اماں، مامی نے تو شہ دے دے کر سر پہ چڑھا رکھا ہے اسے، اسی لیے اتنی موز اور اولاد ہے ماموں کی۔ ماں نے آ کر ممانے کی دھمکی سنائی تو زلفی نے تڑپ کر کہتے ہوئے منہ بنایا، بکواس بند کر لے اپنی، اور بندے کا رنگ کالا ہو مگر کرتوت کبھی کالے نہ ہو پتر۔ تجھے کہا کس نے تھا یہ شکل لے کے اسے کالج سے لینے پہنچ جا؟ اچھی خاصی بنی ہوئی اپنی عزت رول کے رکھ لی۔ نصرت بیگم بھی بیزار تھی۔ اماں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بھتیجی کی رخصتی کی تیاری پکڑو، ورنہ اس کے تیور بھی بڑی والے ہی دکھائی دے رہے ہیں مجھے۔ زلفی نے دانت کچکچائے۔ تو کسی پاس سے لگ تو صحیح، ایک سٹور تو سنبھالا نہیں جا رہا تجھ سے، کس بنیاد پہ رخصت کروا لاؤں اسے؟ اس کا بھی خرچہ اٹھانا پڑا تو تیرا ابا 4 جوتے لگا کر ہم تینوں کو گھر سے باہر پھینک دے گا۔
नुसरत बेगम ने उसे घूरा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, बस एक बार तू ये बात मनवा ले अब्बा से, सारी उम्र स्टोर ही संभालूंगा। वो माँ को मक्खन लगा रहा था लाड से। नुसरत बेगम के गले में बाहें डाली तो उन्होंने पीछे झटक दिया। दफा दूर, खबरदार जो अब अपने पैरों पे खड़े हुए बिना नाम भी लिया हरीम का। और इतना समझ ले जुल्फी, ये दुनिया की आखिरी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की है जो शायद किस्मत से तुझे मिल जाए। ये ना मिली तो कोई भी मुफलिस, मैट्रिक फेल और आम से शक्ल की लड़की मिलेगी। नुसरत बेगम ने साफ गोई का शानदार मुजाहरा किया तो जुल्फी मुंह बनाकर दिल ही दिल में अल्लाह ना करे का विर्द करने लगा। यही बात अपने जिगरी यार रफीक और फिक्के पान वाले को बताई तो उसने अपनी कमजोर पसलियों वाले सीने पर हाथ मारते हुए बड़क मारी। मुझे बताता जुल्फी, चुक के ही ना ले आना पड़ता, उससे भी पता चलता जुल्फी की पावर का। ओए दफा कर ओए, पहले ही क्या कम मार पड़ी है महज मोटरसाइकिल पे बिठाने के पीछे। जुल्फी बददिल हुआ। एक पान लगा जरा कत्थे चूने वाला। हद है वैसे यार, ऐसी मीचनी लड़कियां होती हैं जो होती जमाने भर की तेज तरार हैं, लेकिन घरों में सर पे दुपट्टे डाल के फिरती हैं जैसे इनसे ज्यादा शरीफ कोई और ना हो। रफीक के हाथ तेजी से पान बनाने में मसरूफ थे और जुबान बातें बनाने में। बस ये भी ऐसी ही है, जुल्फी ने उसकी तायद करते हुए उसके हाथ से पान लेकर मुंह में डालते हुए बेदिली से कहा। दर हकीकत हरीम के रद्द अमल ने उसे जी भर के मायूस किया था। ध्यान रखियो, पहली वाली भी ऐसे ही फिसल गई थी हाथ से। अब इसे गंवाया तो वो मोटे शीशों की ऐनक वाली मुसर्रत ही बचेगी फिर। रफीक खबासत से मुस्कुराहट दबाते हुए उसे अल्टीमेटम दे रहा था। तो देखता जाइयो, तेरे भाई की किस्मत बड़ी तेज है। ये वाली तो किसी कीमत पे ना जाने दूंगा। कल ही बैठता हूँ जाकर स्टोर पर, देखता हूँ अब्बा कैसे 6 महीने से पहले मेरी शादी पे राजी नहीं होता। जुल्फी ने दूसरा मीठा पान बनवाया था। पान मुंह में डालकर बालों से हाथ साफ करता, हिसाब खाते में लिख ले कहता वो बेनियाजी से चल दिया तो रफीक उसे ऊंची आवाज में गाली देकर रह गया। और यही बात रात जुल्फी ने अब्बा से कही तो वो पहले तो बेयकीनी से उसे देखते रहे, फिर जुलबिलाकर बोले, कहीं मेरा स्टोर बेचने का इरादा तो नहीं है कमबख्त तुम्हारे। उनका दिमाग दूर की कोड़ी लाया था कि जुल्फी जैसे हड हराम से वो अच्छाई की तवक्का तो कभी भी नहीं रखते थे। देख ले अम्मा, काम ना करूं तो हड हराम, करना चाहूं तो चोर डाकू। जुल्फी उनकी बेएतबारी पर अपनी जगह तिल मिलाकर रह गया। आए हाय, मजाक कर रहे हैं तुझसे। चल मेरा बच्चा, बड़ी खुशी की बात है, सुबह वक्त पे जगा दूंगी मैं तुझे। अच्छा है ना, एहसास जिम्मेदारी पैदा हो गई हमारे बच्चे में। जुल्फी को आंख के इशारे से अंदर भेजते हुए नुसरत बेगम ने मुंह में गोया शीरनी भर के फूफा के सामने तारीफ की। उन्होंने तंजिया हुकारा भरा। जो एहसास पैदा हुआ है ना इसके अंदर, वो मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। सुबह चाबियां देकर मुझसे पहले इसे स्टोर पे भेजना, जरा झाड़ पोंछ कर लेगा, फिर गाहकी शुरू होगी। इसे भी पता चले शादी की जिम्मेदारी के काबिल कैसे हुआ जाता है। शोहर की तलखो तंद बातें सुनकर नुसरत बेगम तो मुंह बना ही रही थी, अंदर कमरे में सुनगुन लेता जुल्फी भी अपने बाल नोचने को हो रहा था कि अब्बा भी ना मौजा ही है जो मेरी शादी होने दी जाए। इधर उधर टहलते हुए वो तमाम अच्छी बातें सोचने लगा जो अपने अंदर पैदा करके 6 माह के अंदर अंदर अब्बा को मजबूर कर देता कि वो हरीम और उसकी शादी खाना आबादी पर राजी हो जाते। फिर देखना हरीम मुस्तफा, तुमसे तुम्हारे ही नहीं तुम्हारी बहन वाले भी सूद चुकवाऊंगा। वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराया था। कहीं पास ही किसी दुकान पर पुराने गानों के शौकीन दुकानदार ने नूरजहां की आवाज में बड़ा दुखी सा गाना चला रखा था। मुगन्निया की पुरसोज आवाज सुनकर उसके दिल में हूक उठी। लफ्ज भी क्या खूब शय है, मौका महल के लिहाज से हो तो गमी, खुशी, प्यार, नफरत सबका आसानी से इजहार कर देते हैं। वो जानी पहचानी गलियों में चलती बिना किसी ठोकर के ही हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। कीमती लिबास, महंगा जूता, लेकिन सर तापा खुद को बड़ी सी चादर में ढांपे वो इन जाने पहचाने लेकिन अजनबी हो चुके रास्तों पर किसी नन्ही बच्ची की तरह चल रही थी जिसने आज ही पहले कदम उठाए हों और ठोकरें खा खा कर चलती हो। दरवाजे की बेल बजाने के बाद उसकी सांस धोंकनी की तरह चल पड़ी तो उसने बेतरहा ही दरवाजा बजा दिया। अरे दम तो लो, दरवाजे के साथ थोड़ी बंधे बैठे हैं हम। अम्मा की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आई और खटाक से कुंडी खुल गई। नरमीन दरवाजे के पट पे जोर डाले खड़ी थी। दोनों दरवाजे खुलने पर लड़खड़ाकर तकरीबन अम्मा के ऊपर गिर सी गई।
اف یہ بیٹیاں، ہزاروں کا پرفیوم لگا بھی لیں تو ایک ماں نے جو اپنی بچی کو پہلی بار گود میں لیے خوشبو سونگھی ہوتی ہے، وہ اپنی اس خوشبو کو اس مہنگی خوشبو میں نہیں چھپا سکتی۔ لاکھوں کے جوڑے میں ملبوس اس وجود کے لمس میں سے ماں کو اس ننھے لمس کا اشارہ مل جاتا ہے جو پہلی بار اس کی گود میں سما کر اسے معتبر کر گیا تھا۔ اماں نے نرم مگر کپکپاتے ہاتھوں سے تھام کر اسے سنبھالا۔ اس کی سیاہ چادر سر اور چہرے سے سرک کر کندھوں پہ گر گئی، گویا مہتاب بدلیوں سے باہر نکل آیا ہو۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی بہت تھی، لیکن اب تو حسین تر ہو رہی تھی۔ اماں، وہ لرزتی کپکپاتی اماں سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں بھری آنکھیں لیے اماں کے بازو اسے لپٹانے کے لیے اٹھتے ہی نہ تھے۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا اماں، وہ سچے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جاؤ پانی لے کر آؤ، مسافروں کو پانی پلائیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ اماں نے ساکت کھڑی حریم کو کہا تو نرمین تڑپ اٹھی۔ اماں تسلی سے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مجھے یاد نہ کرتی نرمین، گھر سے بھاگتے ہوئے اپنے ابا کی عزت کو یاد کرتی، اس کے اونچے سر کو یاد کرتی، ہماری برادری میں عزت کو یاد کرتی۔ اماں پلیز خدا کے لیے، آپ کا دل سکون میں نہیں کہ میرے تن پہ قیمتی کپڑے ہیں، شاندار سی گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہوں، روپے پیسے کی کمی نہیں، جس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی آج اسی کے عالیشان گھر میں عزت کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ دھوکے باز اور غاصب نہیں نکلا، پڑھا لکھا اور محبت کرنے والا شخص ہے۔ نرمین نفع گنواتے ہوئے ہانپنے لگی۔ مجھے تو اپنے محبت کرنے والے بندے کی بے عزتی رلاتی ہے پگلی، ناخوش تو میں اس کا اونچا شملہ رلنے سے ہوں، اماں دکھ سے بولی۔ تو نرمین نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ میرے ہاتھ دیکھیں اماں، جس راستے پہ آپ لوگ بیٹیوں کو چلانا چاہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، اس پہ پاؤں جلتے ہیں اماں، بدن راکھ ہوتا ہے اور روح تن سے نکلنے کو ہر پل مچلتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت اور مان دے کر ایک ہی وار میں اس کا خراج وصول کر لینا بھی تو محبت نہیں ہے اماں۔ پانی پی لیا ہو تو جاؤ، اب تم مر چکی ہو ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے۔ اماں کی کرختگی اود آئی۔ اماں، حریم ان کی سنگ دلی پہ تڑپی۔ میں تو اپنی کرنی کی وجہ سے مر چکی ہوں آپ کے لیے اماں، تو اسے اپنے ہاتھوں سے کیوں مار رہی ہیں؟ نرمین اب خود کو سنبھال چکی تھی، حریم کا ہاتھ تھام کر تلخی سے بولی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، کیوں مرے ہوئوں کو پھر سے مارنے چلی آئی ہو؟ اماں کی رنگت زرد سے لال پڑنے لگی۔ میرا قصور تھا تو سزا مجھے ملتی اماں، میری بہن سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ نرمین بھڑکی تو حریم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ بھاگ جانے والے اپنی من مرضی کی زندگی پا لیتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کی قسمت میں ان کے حصے کا قصاص ہی بچتا ہے پھر۔ اماں تلخ ہوئی۔ مینو بس کرو، کیا فضول قصہ چھیڑ کے بیٹھ گئی ہو؟ اتنے عرصے بعد آئی ہو، حریم نے اسے ٹوکا۔ اتنے عرصے بعد اسی لیے آئی ہوں حری، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میری ہیرے جیسی بہن کے لیے وہ زمانے بھر کا نکما زلفی ہی رہ گیا ہے۔ اماں یہ ہماری صورتیں دیکھیں اماں، ہماری ڈگریاں، کیا ہم زلفی کے ہی قابل تھیں؟ نہیں رشتہ ڈھونڈا جاتا تو مجھے بتائیں، میں حریم کے لیے ایک سے ایک اعلیٰ رشتہ لاؤں گی۔ نرمین کی آواز میں بے دھڑک سی سرکشی تھی۔ اماں کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھ گیا۔ ہلکا سا تھپڑ تھا لیکن نرمین کو چپ کروا گیا۔ یہ وہ تھپڑ ہے جو مجھے تمہاری پہلی سرکشی پر ہی مار دینا چاہیے تھا۔ اماں سر تاپا غصے سے کانپ رہی تھی۔ حریم کو افسوس ہوا، اس کے لیے نرمین خوامخواہ آگے آ گئی۔ تھپڑ نہیں اماں، آپ جیسے والدین کو تو بیٹی پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ نرمین انگلی کی نوک سے آنکھ کے کنارے آیا آنسو جھٹکتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، اپنی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے امیر شوہر کے عالی شان گھر میں۔ اماں سختی سے کہہ کر یوں کھڑی ہوئیں جیسے اس کے نکلتے ہی دروازہ بند کرنے کا ارادہ ہو۔ وہ تو میں چلی ہی جاؤں گی اماں، لیکن یاد رکھیے گا، کنواری بیٹی کا ایک دکھ لیکن شادی شدہ بیٹیوں کے 1000 دکھ ہوتے ہیں۔ تب مائیں بہت روتی ہیں ان کی ہر ہوک اور کوک سن کر، لیکن کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی تھی، دروازہ اچھی طرح بند کر دے حریم، تیرے ابا کو پتہ نہ چلے کہ وہ کمبخت آج آئی تھی یہاں۔ اماں کی سرسراتی آواز سن کر حریم چونک کر تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس گھر کی اسی دہلیز سے بالکل ایسے ہی اسے بھی لوٹایا جائے گا۔
تم گئی کیوں تھی وہاں؟ حالت دیکھو ذرا اپنی۔ عباد شام کو گھر لوٹا تو اس کی متورم آنکھیں، بکھرے بال اور بے حد ٹوٹا ہوا انداز دیکھ کر سمجھ گیا کہ کہاں سے ہو کر آ رہی ہے۔ ابھی صبح ہی تو وہ اسے سختی سے منع کر کے گیا تھا، جانا ہے تو میرے ساتھ چلو، اکیلے نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اور نرمین زور سے ہنسی تھی۔ لو، مجھے کیا وہ اکیلے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے؟ اور اب آثار بتا رہے تھے کہ اس کی ہنستی مسکراتی اپنی زندگی میں مطمئن بیوی ماں باپ کے در سے ٹھکرائی گئی تھی۔ عباد، وہ ٹوٹ کر اس کے شانے سے لگ گئی۔ اماں تو بہت پیار سے ملی لیکن ناراض ہے مجھ سے بہت۔ ابا کے آنے سے پہلے گھر سے جانے کا کہہ دیا مجھے، اسی بات کا دکھ ہو رہا ہے۔ وہ اسے نظر ملائے بغیر جھوٹ سچ ملا کر کہہ رہی تھی۔ عباد بچہ نہیں تھا، ایسی سچویشن سے وہ بھی گزر چکا تھا۔ بنا کوئی تبصرہ کیے اس کا سر تھپ تھپانے لگا، وہ خاموشی سے آنسو بہائے گئی۔ میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ جانا۔ دونوں ان کی باتیں سنتے تو آدھی آدھی سہ لیتے، پوری تم اکیلی سے صحیح نہیں جا رہی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ اف، اس کے الفاظ اور ان لفظوں سے جھلکتی پرواہ، کس قدر بدلا تھا اس انسان کو محبت نے۔ نرمین دکھی ہونے کے باوجود بڑے دل سے مسکرائی۔ عباد نے جھک کر اس کی مسکراتی شکل دیکھی تو مصنوعی خفگی سے بولا، واہ، ہماری جان گئی اور ان کی ادا ٹھہری۔ نرمین بے ساختہ ہنس دی۔ بس اب یہ طے ہے نرمین، عباد، جب کبھی تم نے اپنے پیرنٹس سے ملنا ہوگا ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کھانے کے دوران اٹل لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ نرمین مسکرا دی۔ اور تمہارے گھر؟ وہاں جب مما کا موڈ ٹھیک ہوگا۔ وہ گہری سانس بھرتا پھر سے کھانا کھانے لگا۔ سیاد کی شادی پر ہی راضی نامہ ہو سکتا ہے تم لوگوں کا، وہ اظہار خیال کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو ہماری وجہ سے پھنس گیا ہے، کیا بنا مائرہ والے قصے کا؟ نرمین نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے جب سے میں نے اسے زیاد سے شادی کرنے سے روکا ہے وہ اپنے ارادے میں مزید اٹل ہو گئی ہے۔ عباد نے بے چارگی سے کہا۔ تم ملے ہو اس سے؟ نرمین نے اسے گھورا۔ ہاں، ریسٹورانٹ بلایا تھا، مگر صاف پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ بدلہ لینے پر اتر آئی ہے، خاص طور پر میرے منع کرنے کے بعد۔ عباد نے تعصب سے کہا۔ خیر، بدلے میں زندگی برباد کرنے سے کیا حاصل؟ نرمین کے تبصرے پر سر ہلاتا وہ کھانا ختم کرنے لگا۔ ایک تو تم اور تمہارے کام، اپنے بزنس میں کون اتنا سر کھپاتا ہے بھلا؟ اپنا بزنس تو کرتے ہی وہ ہیں جن کو کام کی ٹینشن سے بچنا ہو۔ مائرہ لنچ ٹائم میں اس کے آفس کا دروازہ کھول کے اندر آتے ہوئے بولی، جہاں وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے ای میلز چیک کر رہا تھا۔ اچھا، وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس اندر کھینچتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ تم تو ایسے جان کھپا رہے ہو جیسے 9 to 5 کی جاب ہے تمہاری۔ مائرہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس کی مصروفیت پہ چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہنسنے لگا۔ 9 to 5 جاب ہی میں کام کیا جاتا ہے کیا؟ اپنا بزنس کیا ٹھپ کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں لوگ؟ اچھا دفع کرو لوگوں کو اور اٹھو، کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں اچھا سا لنچ کراؤ۔ مائرہ نے بے چینی سے کہا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ذرا صبر کرو، لنچ یہیں آ رہا ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کرسی جھلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ مائرہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ گھر سے، لنچ ٹائم، نو ریسٹورانٹ، اونلی ہوم فوڈ۔ اس نے مسکراہٹ دبائی تو مائرہ بے اختیار آگے ہوئی۔ ڈونٹ ٹیل می، مطلب تمہاری وہ مشرقی بیوی گھر سے ٹفن بھیجتی ہے تمہارا؟ مائرہ کا سوال اس قدر بے ساختہ تھا کہ وہ بے اختیار کہا لگا بیٹھا۔ یہی سمجھ لو، وقت نہیں ملتا آفس سے نکلنے کا تو میں نے خود یہ روٹین بنائی ہے۔ بہت بور ہو گئے ہو یار واقعی، سنا تھا صحبت اثر ڈالتی ہے بندے پہ۔ آج دیکھ لیا جیتا جاگتا نمونہ، تمہاری لوئر مڈل کلاس بیوی نے لے بیٹھی تمہیں۔ مائرہ بدمزہ ہو کر بولی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پیئن کا لایا ہوا لنچ باکس کھول رہا تھا۔ پورے آفس میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلنے لگی۔ آج تم بھی یہیں لنچ کرو، بہت مزے کا کھانا بناتی ہے حریم۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مائرہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت شکریہ، تم کھاؤ یہ ہیلدی اور جمس فری فوڈ۔ واہ، چیک تو کرو، وہ کریمی چکن چمچے میں بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے اتنی ہیوی کھانے ہضم نہیں ہوتے، تم ہی چڑھاؤ چربی کی تہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے چمچ اپنے منہ میں لے گیا۔
یو آر امپاسبل۔ مائرہ اسے کھاتے دیکھ کر پہلو بدل رہی تھی۔ اسی وقت فون بجنے لگا تو وہ چونک کر سیل فون کی طرف متوجہ ہوا۔ حریم کی کال ہے۔ وہ مسکرایا اور فوراً کال اٹینڈ کی۔ مائرہ سرتا پا اندیکھی آگ میں جلتی اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ اس کا بے حد نرم لب و لہجہ باہر نکلتی مائرہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بل کھا کر رہ گئی۔ اس کے روم روم سے نفرت کے شرارے پھوٹ پڑے تھے۔ ان کے آفس جانے کے بعد حریم کا وہ سارا دن جیسے کوئلوں پر سلگتے گزرا۔ مائرہ نے جو کھیل اس کی آنکھوں کے سامنے شروع کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بالکل ہی بیگم صاحبہ بن کے پھرتی رہو۔ ان کے سر پہ کھڑی ہو کر صفائی کروایا کرو، نصرت بیگم نے سخت انداز میں کہہ دیا تھا۔ سو ابھی وہ نوکروں کے سر پہ کھڑی ہو کر سارے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر فارغ ہوئی تھی، لیکن دھیان کے سارے تار جیسے ادھر ہی بندھے ہوئے تھے۔ لنچ آج ویسے ہی سریا کے ہاتھ کا بھیجا جا رہا تھا۔ وہ لنچ کی تیاری کے لیے کچن میں گئی تو وہاں سریا کے ساتھ نزہت بیگم کو کچن میں دیکھ کر رک گئی۔ کیا آج کے لنچ کا مینیو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے، لیکن تم صرف اوپر کے کام کر دو، پکانے کا کام یہ خود کر لے گی۔ نزہت بیگم نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ حریم ٹھٹکی۔ یہ نیا آرڈر ملا تھا، جبکہ پچھلے ہفتے سے نہ صرف گھر کے لیے بلکہ آفس میں بھی اس کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی جا رہا تھا۔ نزہت بیگم باہر نکل گئیں۔ ایک نظر سریا پہ ڈالتی حریم تیزی سے ان کے پیچھے لپکی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خاتون خانہ کے ہوتے ہوئے کام والیوں سے ہانڈی پکوائی جائے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پکانے میں مینیج کر سکتی ہوں، جلدی سے کہا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے سریا کو مینیو بتا دیا ہے، جا کے اسے ہیلپ آؤٹ کرو اور بچی کو سنبھالو جس کام کے لیے یہاں آئی ہو۔ انہوں نے تہکمانہ اور کاٹدار انداز میں ہر جملہ کہا تھا۔ حریم کا جمع شدہ اعتماد ختم ہونے لگا۔ لیکن آفس میں تو میں ہی کھانا بھیج رہی ہوں کئی روز سے، آپ کے بیٹے کے کہنے پر، حریم نے یاد دلایا۔ تم سے پہلے بھی آفس میں کھانا جاتا تھا بی بی، تم کون سا ایسے متنجن بنا کے بھیج رہی ہو اسے جو کام والیاں نہیں بنا سکتی؟ جس حد میں رکھا جائے انسان کو اسی میں رہنا چاہیے۔ نزہت بیگم تلخ ہوئی تو حریم مزید بحث کو اب سے جان کر وہاں سے ہٹ گئی، مگر ہوا وہی تھا جو نزہت بیگم نے آرڈر کیا۔ اس نے سبزی بنوانے میں لہسن پیاز کاٹنے میں مدد کی۔ کھانا سریا اور نسرین نے مل کر بنایا تھا۔ ہاں، حریم نے اپنے لیے کریم چکن بنایا تو وہ ایک چھوٹے باکس میں ساتھ رکھ دیا، نہ جانے کیوں۔ مجھے کیا، خود کے بیٹے کا ہی آرڈر تھا کہ نوکروں کے ہاتھ کی پکی ہانڈی نہیں کھا سکتا۔ مجھے کیا؟ وہ کندھے اچکاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرب کے ساتھ کھیلتے لا یعنی باتیں کرتے بھی لنچ ٹائم پہ اللہ جانے کیوں اس کا دھیان پھر سے اس طرف چلا گیا۔ اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار سیٹھی لیدرز کی آؤٹ لیٹ پر گئی تھی، عباد کو نرمین سے ملنے سے روکنے کے لیے۔ سٹاف کی نظر بچا کر وہ جلدی سے عباد کے آفس میں داخل ہوئی تو وہاں وہ اور اس کی دوست انتہائی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوچتے ہوئے حریم کا دل گھبرا سا گیا۔ اس نے بے اختیار ہی موبائل اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملا دی، جو فوری طور پر اٹینڈ ہوئی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ دوسری طرف سے بڑا ہی میٹھا لہجہ تھا۔ حریم سٹپٹا گئی۔ ہیلو؟ جی بولیے، سن رہا ہوں۔ وہ شاید کچھ کھاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ یہ میرب یاد کر رہی تھی تمہیں۔ حریم کو یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا کہ اس نے کیوں کال کی تھی۔ اچھا، میرب کو میرا تھینکس کہنا۔ حریم خود میں جھنجھلائی۔ تم نے کھانا نہیں بنایا آج؟ چکن کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں بنا۔ اس کا اگلا جملہ حریم ساکت رہ گئی۔ مما نے منع کر دیا ہے، وہ شکایتی انداز میں کہتے کہتے احساس ہونے پہ ایک دم بات اور لہجہ دونوں بدل گئی۔ خیر، میں کون سا تمہاری میڈ بن کے آئی ہوں اس گھر میں؟ بقول تمہارے یہاں تمہاری مما کے حکم چلتے ہیں۔ پہلے بھی پکتا ہوگا نوکروں کے ہاتھ کا کھانا۔ وہ اب قدرے تیکھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ان حالات میں بھی تم نے کریمی چکن بنایا، شکریہ۔ وہ منہ چلاتے ہوئے شرارت سے بولا، یقیناً ساتھ ساتھ اسی چکن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حریم سن ہوئی، اسے کیسے پتا چلا؟ وہ کھنکھاری، مائرہ کہاں ہے؟ وہ تو بہت بیزی ہوگی بزنس چلانے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی کڑواہٹ حریم کے لہجے میں اتر آئی، جس کا اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ نہیں، ابھی یہیں تھی، تمہاری کال آئی تب ہی گئی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا تو حریم کو فوری طور پر خیال آیا کہ اس نے کال ریسیو کرتے ہی حریم سے اپنا لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے تھے، کیا مائرہ کو کچھ جتانے کے لیے؟
اسے خود سے دور رکھنے کے لیے؟ اس نے بنا مزید بات کیے کال کاٹ دی تھی۔ دل مضطرب کا اضطراب مزید بڑھا تھا۔ زیڈ کب آ رہے ہو اور یہ سیٹ آگے کیوں کروائی ہے تم نے؟ کیتی کا بلا مبالغہ یہ 50واں فون تھا ان 3 دنوں میں۔ اب جبکہ اس کی کل کی واپسی کی سیٹ تھی تو پتا چلا کہ اس نے مزید 15 دن کی ٹکٹ ایکسٹینڈ کروا لی ہے۔ بس یار، یہاں کے سلسلے ہی ایسے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، لیکن یقین رکھو 15 دن بعد لازمی آ رہا ہوں۔ وہ اس کی خفگی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ مس کر رہی ہو مجھے؟ جان بوجھ کر پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ اسے چڑھانے کے لیے بولی۔ اچھا، مجھے تو ایسا ہی لگا کہ تم یہی کہنا چاہ رہی ہو۔ وہ ہنسا۔ A lot، بہت زیادہ۔ وہ لفظوں کو کھینچ کر بولی تو زیادہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ مس یو ٹو ڈیئر، بس یہاں کچھ مسائل آن پڑے ہیں، امید ہے کہ ان چند دنوں میں وہ سب حل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ زیاد نے اسے تسلی دی۔ 15 دن چند دن نہیں ہوتے مسٹر، وہ ناراضگی سے بولی۔ جب چٹکی بجاتے گزر جائیں گے دیکھنا، تب چند دن ہی لگیں گے، زیاد نے اسے چھیڑا۔ سنو، مارک نے مجھے مسلم کمیونٹی سینٹر سے نکلتے دیکھ لیا تھا، کیتھی نے مدھم آواز میں کہا جو وہ بمشکل سمجھ پایا۔ اوہ، پھر؟ زیاد پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، اسے تو میں نے ڈاج دے ہی دیا تھا، لیکن اب یقیناً وہ میرے گھر والوں کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈینی پہلے ہی میرے پاس قرآن پاک دیکھ چکا ہے، کیتھی نے بتایا۔ اپنا دھیان رکھو سویٹ ہارٹ، یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، تم بڑے مصائب کا شکار ہو سکتی ہو۔ اب کشتی بیچ سمندر ڈال دی تو موجوں سے کیا ڈرنا، وہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ نے زیاد کو مسحور کیا۔ کافی لمبی بات کرنے کے بعد وہ جب اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کا موڈ بہت فریش تھا۔ ڈینیل چھٹی پہ آیا ہوا تھا اور آج کیتھی کا اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو اور چھوٹی موٹی پارٹی کا پروگرام تھا۔ وجہ ڈینیل کی تنخواہ میں اضافہ ہونا تھا۔ وہ دونوں لانگ ڈرائیو پہ نکلے تو کیتھی کو احساس ہوا کہ ڈینیل بہت کم بات چیت کر رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں بہت زیادہ خرچہ نہیں کرواؤں گی، یقین رکھو، کیتھی نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ یا شاید زبردستی؟ کیتھی کی بھائی کے ساتھ بے حد اچھی دوستی تھی، وہ اس کے موڈ کے سارے رنگوں سے واقف تھی۔ ڈینیل لگی لپٹی رکھے بغیر صاف سیدھے مزاج کا بندہ تھا، لیکن آج جیسے کسی کشمکش کا شکار ہو۔ تم لاسٹ ٹائم چرچ کب گئی تھی؟ ڈینیل نے اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھماتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تو کیتھی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اگر وہ پرانی کیت ہوتی تو تڑک کر بھائی کو یاد دلاتی کہ مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اب دل میں چور تھا تو رنگ بدل گیا۔ کیوں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تمہیں؟ کیتھی نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میرے کسی دوست نے تمہیں مسلم کمیونٹی سینٹر سے نکلتے دیکھا ہے۔ ڈینیل اتنا کہہ کر چپ ہو گیا جیسے چاہتا ہو کہ آگے کی تمام وضاحت کیتھی خود ہی کر دے، اور ادھر کیتھی لفظوں کے جوڑ توڑ میں مصروف تھی کہ کن الفاظ میں اپنی صفائی پیش کرے۔ پھر یکدم اس کے ذہن کی گرہ کھلی۔ یہ یقیناً تمہیں اس خبیث مارک نے بتایا ہوگا، وہ تیکن سے بولی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی بھی دوست اتنا فارغ نہیں ہے کہ میرے ویئر اباؤٹس کی خبریں تم تک پہنچاتا رہے، کیتھی نے تلخی سے کہا۔ تو کیا اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ڈینیل نے اس کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سچ کہا بھی ہو تو کیا، ہمارے ملک ہمارے شہر میں کسی بھی جگہ جانے پر پابندی نہیں ہے، ہر جگہ ہماری گورنمنٹ کی ملکیت ہے، کیتھی نے لاپرواہی کا تاثر دیا۔ لیکن ہم مسلم کمیونٹی سینٹر نہیں جا سکتے کیت، تم جانتی ہو وہاں وائز ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، تو اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے انسان کا بس۔ کیتھی نے اس کی بات ہنسی میں اڑائی۔ خود کو امتحان میں مت ڈالو، ڈینیل نے اسے نصیحت کی۔ میرا بھی تمہارے لیے یہی مشورہ ہے ڈیئر، خود کو مارک کے گھیریے اور اثر سے نکالو، یہ شخص کسی کا بھی دماغ خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیتھی نے اسے جواباً نصیحت کی تھی، ڈینیل نے اسے گھورا۔ شٹ اپ اور دھیان سے سنو، ان مسلمان دوستوں سے پیچھا چھڑواؤ اپنا، باقاعدگی کے ساتھ چرچ جایا کرو تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہوں، ڈینیل نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ صحیح بات، جس نہج پہ جا رہی تھی کیتھی جانتی تھی، تبھی مزید بحث کیے بنا اچھی بچیوں کی طرح سر ہلا دیا۔ ڈینیل اس کی فرمانبرداری پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرب کا 2nd برتھ ڈے پلان کر رہا ہوں میں گھر میں ہی، میرب خوش ہو جائے گی۔
وہ حریم کو بتا رہا تھا، لیکن ان دنوں وہ اس قدر پسماردہ اور ڈپریسڈ ہو رہی تھی کہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی. بس غائب دماغی سے سر ہلا دیا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی تبصرہ. کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ زیرک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. مسئلہ؟ حریم نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا. زندگی تو خود ایک مسئلہ بن چکی ہے، اس میں مزید کیا مسئلے ہوں گے؟ تم ماہرہ کو لے کر انکمفرٹیبل فیل کرتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا. ایک دم حریم کے حواس الرٹ ہوئے. میں؟ وہ کیوں بھلا؟ وہ ہڑبڑائی. یہ تو تم بتاؤ گی مجھے، وہ آرام سے بولا. مجھے کیا ضرورت ہے غیر اہم لوگوں کو اہمیت دینے کی؟ میں کیوں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگی اس سے؟ حریم نے تیکھے انداز میں بھویں اچکائیں. دیٹس گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کسی سے بھی متاثر نہ ہو. میری بیوی ہو، میرب کی ماں ہو تم، اور کوئی بھی اس مقام پر نہیں ہے. وہ لیپ ٹاپ کھول کر اپنی ٹانگوں پہ رکھتے ہوئے دونوں تکیے اپنی کمر کے پیچھے رکھ رہا تھا. حریم نے اسے گھور کر دیکھا. وہ کیا جتا رہا تھا؟ تم کسی کو بھی اس مقام پر فائز کر سکتے ہو، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. حریم تنفر سے کہتے ہوئے سامنے کاؤچ پہ جا بیٹھی. وہ بے اختیار نظریں لیپ ٹاپ اسکرین سے ہٹا کر اسے تحیر سے دیکھنے لگا. تم نے کبھی مفاہمت، کمپرومائز جیسے الفاظ نہیں پڑھے کیا؟ اس نے بہت تحمل سے پوچھا. ہاں، جس نے پڑھا ہو وہ بھی کمزور سے ہی ان جذبات کی توقع کرتا ہے. تم نے کیوں نہ کیا اپنی مجبوریوں سے کمپرومائز اور مفاہمت؟ تمہیں کیا معلوم حریم مصطفیٰ، میں نے بھی کون کون سے کمپرومائزز کیے ہیں اپنی زندگی میں. وہ پھیکا سا مسکرا دیا. مجھے صرف اپنی زندگی کی پرواہ ہے. حریم نے پاؤں کاؤچ پہ رکھتے ہوئے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور آزردگی سے بولی. مجھے صرف اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، واپس اس مقام پہ لے جانا ہے جہاں میں اماں ابا کی بہت فرما بردار بیٹی تھی. ان کی نظروں میں میرے لیے مان تھا، نفرت نہیں. حریم کے انداز میں اس قدر بے بسی اور بے چارگی تھی کہ اسے ایک پل لگا سمجھنے میں کہ وہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ کھڑی تھی، جہاں انسان خود کو بالکل تنہا سمجھ کر اپنی زندگی کو آسان ترین طریقے سے من پسند بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے بستر سے اتر کر حریم کی طرف آیا. کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. بس یہی کہ زندگی کو آسان کیسے بناؤں. حریم نے سلگتی آنکھیں موند لی تھی، ماتھا گھٹنوں پہ ٹکا دیا. مشکل چیزیں آسان بن سکتی ہیں اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو. وہ نرمی سے بولا. حریم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. ہم مل کر میرب کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرب سے بھی تو محبت ہے تمہیں. مجھ سے اس کا کیا رشتہ ہے وہ اگنور کر دو. صرف یہ سوچو کہ نرمین کی بیٹی ہے وہ. اس نے حریم کے دل کو جیسے مٹھی میں بھینچ لیا تھا. اس کے آنسو بہہ نکلے. تو پھر ٹھیک ہے، 2-4 ہی دن باقی ہیں، تیاری کر لو. میرب بھی خوش ہو جائے گی. وہ اس کا سر تھپ تھپا کر بولا. تم کون سی تیاریوں میں مصروف ہو اسٹوپڈ؟ رابعہ نے ابھی شاپنگ کر کے لوٹتی بیٹی کو گھرکا تھا. مام پلیز موڈ خراب مت کیجیے گا لیکچر سنا کر. آپ کو اچھی طرح پتا ہے میرب کا برتھ ڈے انویٹیشن آیا ہوا ہے. مائرہ بدمزہ ہوئی. ایک تو تم اور دوسری تمہاری پھوپھی. دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس عورت نے، بلکہ ہماری زندگیاں بھی. رابعہ بیگم اس پہ چلائی تھی. اب دیکھیے گا، سارے بدلے ایک ہی بار چکا دوں گی میں، آپ فکر نہ کریں. مائرہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا. بکو مت اور سیدھے سیدھے آنے والے پروپوزل میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے عزت سے اپنا گھر بساؤ. رابعہ بیگم کو اس کی دماغی کجی سے خلجان ہونے لگا. گھر ہی بساؤں گی، آپ فکر مت کریں، لیکن اپنی پسند سے. بس کر دو، اللہ کا واسطہ ہے. ضرور اسے طلاق دلوا کر سوتن کی بیٹی پالنی ہے تم نے. ایسا ہی تھا تو پہلے ہی ہمت کر لیتی. رابعہ بیگم نے اس کے آگے عاجز آ کر ہاتھ جوڑے. اللہ کے لیے بس کر دیں یہ میلو ڈرامہ. اف، مجھے سمجھانے کے بجائے اگر آپ خود کو سمجھا لیں تو بہتر ہوگا مما. یہ میری زندگی ہے اور اس کا ہر فیصلہ میں خود کروں گی. وہ اپنے شاپنگ بیگز اٹھاتی اندر چلی گئی. رابعہ بیگم سر تھام کر رہ گئیں. وہ میرب کو تیار کر کے نزہت بیگم کے حوالے کر کے آئی تو پرسکون تھی. اب بس مائرہ کی فیملی کے آنے تک حریم نے خود تیار ہونا تھا. وہ اپنی جھونک میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، ساتھ ہی اسے لگا خوشبوؤں سے گھرے پہاڑ سے ٹکرا گئی ہو. چاند تارے سبھی چرمرا کے نظر آ گئے. او ہو، سنبھل کے بھائی. اس نے حریم کو نرمی سے سنبھال کر کھڑا کیا تھا. اف، دیکھ کر تو چلیے کم از کم. حریم کی ناک پہ بھی چوٹ آئی تھی سو آنکھوں میں پانی بھر آیا. سوری،
وہ انگشتے شہادت سے اس کی سرخ ہوتی ناک نرمی سے سہلا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ حریم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، مہمان آ چکے ہیں تقریباً۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ماموں کی فیملی کے علاوہ چند بہت قریبی اقارب کو انوائٹ کیا گیا تھا اس برتھ ڈے پلس فیملی ڈنر میں۔ اس کے جانے کے بعد حریم نے بے اختیار ہی اپنی ناک کو ہاتھ سے چھوا تھا، پھر جھجری لے کر جیسے حواس میں لوٹی۔ استغفر اللہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر تقریب میں پہننے کے لیے جوڑا نکالنے لگی جو کل اس کے شوہر کی مہربانی کی بدولت آج اس کی وارڈروب میں باقی نئے جوڑوں کے ساتھ بڑی شان سے لٹک رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر جلدی سے پیر جوتوں میں پھنساتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خیال یہی تھا کہ الٹے سیدھے بال بنا کے کیچر لگا کر جلدی سے جا کر تقریب میں شامل ہو جائے، مگر آئینے میں خود کو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر وہ مسمرائز سی ہو گئی۔ کامدانی میرون کلر کا لباس اس کی شفاف رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ تو ایسے لگتے ہیں امیر لوگ، اس نے مغموم انداز میں مسکراتے ہوئے برش اٹھا کر اپنے سیاہ سلکی بالوں کو سیدھا کیا تھا۔ سامنے رکھا گولڈن باکس اٹھا کر حریم نے کھولا۔ یہ آج ہی وہ دے کر گیا تھا۔ فیملی کے لوگ ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق تیار ہو۔ اس وقت اس کے الفاظ سن کر حریم تپی تھی، لیکن اب اس نے چپ چاپ گولڈ اور ڈائمنڈ سے سجے خوبصورت آویزے کانوں میں ڈالے اور ڈائمنڈ سے سجا گولڈ کی چین والا پینڈنٹ شفاف گردن کی شان بڑھانے لگا۔ اس نے بالوں کو سمیٹ کر سوئس رول بنایا اور حسب عادت کیچر میں مکید کر دیا۔ آنکھوں میں کاجل کی لائنیں، لپسٹک اٹھائی لیکن پھر واپس رکھ دی۔ میں کیوں اسے یہ تمانیت دوں کہ میں یہاں ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہوں؟ ضدی سی سوچ کا دماغ سے گزر ہوا تو اس کا دل چاہا جولری بھی اتار دے اور ماتمی شکل بنا کر مہمانوں کے بیچ پہنچ جائے، اور یہ سوچ اس قدر شدید تھی کہ حریم خود اپنی کیفیت سے گھبرا سی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ اندر آیا تھا۔ مہمان آ چکے ہیں حریم، وہ کہتے ہوئے اس کی طرف آیا اور پھر لمحہ بھر چپ رہ گیا۔ حریم چونک کر ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سیٹ کرتی در حقیقت اپنے اندرونی خلفشار کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائس۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا تو حریم نے اپنی پشت پر اس کے مدھم سے تعریفی الفاظ سنے۔ اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ وہ اس کے دائیں جانب کھڑا آئینے میں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل، وہ مسکرا رہا تھا۔ کھلے ماحول کا پروردہ ان کے لیے کسی کی تعریف کرنا عام سی بات تھی، لیکن حریم کے تو تمام مساموں سے پسینہ نکلنے لگا۔ یہ کسی مرد کی جانب سے اس کی زندگی کی پہلی تعریف تھی۔ حریم نے جلدی سے پلٹ کر بیڈ سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا تھا۔ میں آ ہی رہی تھی۔ بالوں کی لٹ کو نروس انداز میں کان کے پیچھے کرتی وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ بس یہ تیاری مکمل ہے؟ مطلب نو میک اپ لک؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر سر تا پاؤں سے دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ حریم کا اعتماد لوٹنے لگا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلیں پھر، اس نے بازو آگے پھیلا کر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تم جاؤ، میں آ جاتی ہوں۔ ہر کام میں ضد نہیں لگایا کرتے مسز، کچھ لوگوں کی رائے توڑنے کے لیے بہت سے انچاہے اقدام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حریم چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں جیسے ان کے خوبصورت کپل پہ گڑ گئیں۔ وہیں مائرہ سر تا پا سلگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پڑھ کر حریم کے اس کے پہلو سے غائب کر دے۔ نصرت بیگم کو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے اعتماد اور دعوے کے ساتھ حریم کا آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ فی الحال بازی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ مہمانوں کو ڈنر سرو کرنے کے بعد میرب کو ڈھونڈتی حریم اپنے کمرے تک آئی۔ کیک کاٹنے اور گفٹ لے کر خوش ہونے کے بعد وہ تھوڑی ہی دیر کھیلی تھی۔ حریم نے اسے زبردستی تھوڑا کھانا کھلایا اور کچھ کیک کھلایا۔ اس کے بعد وہ نیند سے بوجھل آنکھیں مسلنے لگی۔ میرے خیال میں اسے نیند آ رہی ہے، وہ حریم کے پاس آ کھڑا ہوا جو اپنے قیمتی جوڑے کی پرواہ کیے بنا منہ بسورتی میرب کو شانے سے لگائے تھپک رہی تھی، جو اس کے لیے بہت سکون آور منظر تھا۔ ان کی کلاس میں ایسے ہر فنکشن میں بچے کام والیوں کے سپرد ہوتے تھے اور مائیں قیمتی کپڑوں اور زیورات کی نمائش میں مصروف۔ وہ بہت دلچسپی سے میرب کے لیے حریم کی فکر اور پیار دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے میرو تھک گئی ہے بہت، میں اسے سلا دوں، کھانا آ کے سرو کرتی ہوں، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ حریم نے پریشان حال ماں کی طرح فکر مندی سے کہا تو وہ عجیب سے احساس میں گھرا اسے میرب کو لے کر جاتے دیکھتا رہا۔ میرب کو سلا کر حریم نے جلدی سے سریا اور نسرین کے ساتھ مل کر ڈنر سرو کیا
تو اس نے میرب کو کچن کی طرف آتے دیکھا۔ اف، یہ جاگ گئی اتنی جلدی؟ اس نے جلدی سے میرب کو پیالے میں اسپیگٹیز ڈال کر ٹی وی کے سامنے بٹھایا اور باقی کا کام نمٹانے لگی۔ اور اب جب کاموں سے فارغ ہو کر دیکھا تو میرب کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے ڈائننگ چھان مارا کہ شاید مہمانوں کے بیچ جا بیٹھی ہو، لیکن وہ مہمانوں کے بیچ تو کیا بیڈ روم میں بھی نہ ملی۔ حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے حریم نے نصرت بیگم کے بیڈ روم میں بھی جھانک لیا۔ یا اللہ، اس کا دماغ چکرا گیا، کہاں گئی؟ وہ کچھ خیال آنے پر تیزی سے لان کی طرف بڑھی تو کوریڈور سے مڑتے مائرہ سے ٹکرا گئی۔ میں واش روم جا رہی تھی۔ مائرہ گڑبڑائی، لیکن حریم کے اعصاب میرب کے رونے کی آواز سن کر تن گئے۔ وہ مائرہ کی بات انسنی کرتی میرب کو آوازیں دیتی اندھیرے لان کی طرف تیزی سے دوڑی۔ میرب کی اونچی آواز میں بلک کر رونے کی آواز قریب تھی۔ حریم نے جھپٹ کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ او میری جان، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ اس نے بے تحاشا روتی ہوئی میرب کو سینے سے لگاتے ہوئے یہی سمجھا کہ وہ اندھیرے سے ڈر گئی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے رخسار چومے تو میرب کا بے تحاشا رونا اور ہاتھوں پہ چپچپاہٹ کا عجیب خوفزدہ کر دینے والا احساس اسے سن کر گیا۔ اسی وقت لان کی تمام لائٹس کسی نے آن کر دی تو میرب کا چہرہ اور کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے بے ساختہ خوفزدہ سی چیخ کے ساتھ میرب کو خود سے دور کیا تھا۔ لان اب روشنی سے بھر گیا تھا۔ حریم نے دہشت اور خوف کا شکار ہو کر پہلے رد عمل کے طور پر بے اختیار ہلکی سی چیخ کے ساتھ میرب کو پیچھے دھکیلا، پھر پھٹی نگاہوں سے میرب کے ہونٹوں اور تھوڑی سے ٹپکتے خون کو دیکھا تو تڑپ کر اسے باہوں میں بھرنا چاہا۔ اسی اثنا میں وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ او مائی گاڈ! اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ صدمے سے کہتے ہوئے اس نے حریم سے پہلے لپک کر میرب کو اٹھا لیا جو زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میرب کو؟ نصرت بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا جو ابھی مائرہ کے ساتھ آئی تھی۔ مما نے مارا۔ میرب زاروں قطار روتی اور ہچکیاں بھرتی اٹھانے والے کے شانے میں خون آلود چہرہ چھپاتے ہوئے شاید درد، خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ حریم جو پہلے ہی اس قدر دل خراش واقعہ پر تھرا کر رہ گئی تھی، میرب کی بات سن کر اس کے اعصاب چٹکے۔ اس نے وحشت اور بے یقینی سے میرب کی طرف دیکھا تو نگاہ اس کی شعلے اگلتی آنکھوں سے مل گئی۔ تم دور رہو۔ کچھ کہنے کو کھلتے لبوں کو سختی سے بھینچتا تمام کڑواہٹ اندر اتارتا میرب کو شانے سے لگائے وہ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرب کو ہسپتال لے کر جانا سب سے اہم تھا۔ حریم لان کی سرد نم گھاس پہ بیٹھی رہ گئی۔ نصرت بیگم زہر آلود نگاہ اس پر ڈالتی مائرہ کے ساتھ اندر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ ابھی فی الحال اندر کسی کو اس واقعہ کی خبر نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو تماشا لگنے میں کوئی کسر نہ رہ جاتی۔ حریم کو اپنا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرب لان کی طرف آئی کیسے۔ اندھیرے میں وہ ویسے ہی باہر نکلنے سے ڈرتی تھی، اور بالفرض باہر نکل ہی آئی تھی تو لان کے اس طرف اکیلی کیسے چلی آئی اور اتنے زور سے کیسے گری کہ زخمی ہی ہو گئی۔ حریم کا سوچ سوچ کر دماغ سن ہونے لگا تو وہ بددقت تمام اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ساکت و جامد سی لاؤنج میں بیٹھی میرب کے اس قدر عجیب و غریب بلکہ خوف زدہ کر دینے والے رویے کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی، لیکن دکھتا ہوا دماغ کسی بھی سوچ میں مرتکز نہیں ہو پا رہا تھا۔ مہمان ڈنر کے بعد جا چکے تھے۔ خدا جانے نصرت بیگم نے ان سب کو کیا بتایا۔ حریم سیدھی کمرے میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے۔ مہمانوں کی گاڑیوں کے جانے کی آواز پہ وہ باہر نکلی تو مسلسل آنسو بہاتی میرب کے لیے دعاؤں میں مشغول تھی۔ نصرت بیگم آ کر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تو وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت خوب، اچھا کھیل کھیل رہی ہو، وہ استہزاء سے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں، میں تو ڈنر سرو کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میرب کب لان میں گئی۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے حریم کی آواز بھرا گئی۔ جھوٹ مت بولو، ہم یہاں بے وقوف نہیں بیٹھے ہوئے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بدلہ کس بات کا لے رہی ہو اس معصوم سے۔ نصرت بیگم نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، تیز لہجے میں بولی۔ وہ ہراساں ہونے لگی۔ میری بھانجی ہے وہ، میں کیوں اس سے کوئی بدلہ لوں گی؟ مجھے جان سے پیاری ہے وہ۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو اپنے شوہر کو دکھانا، فریفتہ ہے تم پر، یقین بھی کر لے گا۔ میں ان ہتھ کنڈوں میں نہیں آنے والی۔ وہ نخوت سے بولی۔ آپ جانتی ہیں میں میرو کا کتنا خیال رکھتی ہوں آنٹی، میں بے گناہ ہوں، وہ تڑپی۔ تو پھر میرب پاگل ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا کہ کون مار رہا ہے اسے؟ وہ تڑک کر بولی۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا مجھے، حریم رو دی۔
نزہت بیگم اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سنگ دلانہ سی سرد نگاہ حریم پر ڈال کر بولی، لیکن میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ تمہارا مزید میرب کے پاس رہنا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ان کی بات نے حریم کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ ان کا مطلب سمجھ کر تیزی سے اٹھی۔ نہیں آنٹی پلیز، وہ برا فروختہ تھی۔ نزہت بیگم بے اعتنائی سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ اس واقعہ نے انہیں موقع دے دیا تھا کہ حریم کو گھر سے نکلوا سکیں۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی اور ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ دیکھ لیا اپنے بیٹے کی بیجا جذباتیت کا نتیجہ۔ اس وقت اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو وہ گھر یوں تباہ نہ ہوتے۔ نزہت بیگم کمرے میں آتے ہی وسیم صاحب سے الجھنے لگی۔ وہ خود حریم کی اس ظالمانہ حرکت پر مشتعل تھے، لیکن چاہتے تھے کہ بیٹا سب کچھ دیکھ کر خود فیصلہ کرے کہ اس کی آئندہ زندگی میں حریم کی گنجائش ہے یا نہیں۔ نزی پلیز، میرا سر پہلے ہی دکھ رہا ہے، میں مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا۔ وسیم صاحب نے مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے کہا۔ اس نے اپنی زندگی بگاڑی ہے تو اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اسے سنوار بھی سکے۔ لائٹ آف کر دو اور سو جاؤ تم بھی۔ اسے آ تو لینے دیں، اللہ جانے بچی کا کیا حال ہے۔ نزہت بیگم ان کے غیر جذباتی انداز پہ جذبز ہوئی۔ کال کی تھی میں نے، میرب ٹھیک ہے، ابھی آنے والے ہی ہوں گے۔ وسیم صاحب نے کمبل اوڑھتے ہوئے بتایا اور آنکھیں موند لیں تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئیں۔ وہ میرب کو لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو حریم تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ جبکہ حریم کو اٹھتے دیکھ کر اس نے سرد تاثرات کے ساتھ وہیں سے ہاتھ اٹھا کر حریم کو روک دیا۔ یہ گویا خاموش اشارہ تھا کہ اسے میرب کے پاس آنے کی اجازت نہیں۔ حریم اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ وہ سوئی ہوئی میرب کو بیڈ پہ لٹا کر کمبل اڑھاتے ہوئے حریم کی طرف پلٹا تو بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، شرٹ مسلی ہوئی تھی اور شانے پر میرب کے سوکھے ہوئے خون کے گہرے نشان۔ کیسے، کہاں چوٹ لگی؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ حریم کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ وحشت زدہ سا اسے دیکھنے لگا، پھر دانت پیس کر آواز کو بھینچتے ہوئے بولا، یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کیوں میری بیٹی کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ حریم بے اختیار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ فک پڑ گیا تھا۔ میں؟ ہاں تم، وہ جبڑے بھینچتا سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ تم بتاؤ کیا کیا ہے تم نے میرب کے ساتھ؟ کیوں حریم؟ اس نے حریم کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ اس کی بے دردانہ گرفت میں خالی اس ذہنی کیفیت میں جھولتی ہوئی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ دشمنی ہے نا تمہاری تو مجھے مار دو، زہر دے دو، شوٹ کر دو، لیکن اس معصوم کو بخش دو، اس نے آگ اگلتے لہجے میں کہہ کر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ تم دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حریم ہوش میں آئی تھی، تڑپ کر بولی۔ اب ہی تو ہوش آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی بڑے نقصان سے پہلے تم میرب سے دور چلی جاؤ۔ شعلہ بار نظروں سے دیکھتا وہ حریم کو بے حد ظالم لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر جیسے اس کا دماغ الٹ گیا۔ تمہارا ہر فیصلہ ایک طرفہ ہوتا ہے، 3 زندگیاں اور فیصلہ صرف ایک، مسٹر سیٹھی کا، کیونکہ تمہارے پاس نام ہے، پیسہ ہے، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، دوسروں پہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کی، دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی۔ میرا کوئی ٹھکانہ چھوڑا ہے تم نے جہاں میں واپس جا سکوں؟ غصے اور صدمے سے چلاتے ہوئے حریم کا سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگا تو وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر لے کر بالکنی میں نکل گیا۔ سخت سردی میں بھی سینے میں بھرتی کثافت سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ سرد ہوا میں گہری سانسیں بھرتے اس نے جیسے خود کو معتدل کرنے کی کوشش کی، پھر سگریٹ لبوں میں دبا کر اسے لائٹر سے آگ دکھانے لگا۔ اس نے حریم کو بالکنی میں آتے محسوس کیا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے نیچے لان کے اندھیرے میں جھانکتے ہوئے سگریٹ کا دھواں اڑاتا رہا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ میرب کو میں نے مارا ہے؟ حریم کی آواز صدمے اور سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اس نے سویٹر نہیں پہنا تھا، ہاں پارٹی والا لباس ضرور تبدیل کر لیا تھا، جس کی شال اوڑھے ہوئے بھی وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ کیونکہ تم نے ہی اسے مارا ہے اور یہ بات میرب بتا چکی ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، فار گاڈ سیک حریم، ڈرامہ بازی مت کرو میرے ساتھ۔ تیز لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں وہ کرخت ہوا تھا۔ اتنے عرصے تک حریم نے ہر معاملے پر اس کا اتنا نرم لہجہ اور انداز دیکھا تھا کہ اب اس کے انداز پہ اعصاب ٹھٹر سے گئے۔ اس نے محض نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رونا مت، آئی ہیٹ یور ٹیئرز۔ اس نے سگریٹ تھامے ہاتھ اٹھا کر کرختگی سے اسے تنبیہ کی اور سگریٹ کو جوتے تلے مسل ڈالا۔
میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میرب میری جان ہے، میں اس کے ساتھ۔ شٹ اپ، وہ بھڑک اٹھا۔ یہ جھوٹ کی دکان کہیں اور جا کر سجاؤ۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، ہر بار وہ تمہارا نام لیتی ہے۔ میں اسے پیار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ عادتاً میرا نام لیتی ہو۔ حریم اس کی سوچ کا انداز بدلنے کے لیے آنکھیں رگڑ کر آس سے پر لہجے میں بولی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے بھی روتے ہوئے یہی کہتی رہی ہے حریم، میں تو شرم کے مارے سر نہیں اٹھا پایا۔ اتنی ظالم ماں! وہ صدمے سے پر دھیمی آواز میں بولا تو حریم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو کبھی اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوں، اتنی قیمتی ہے وہ میرے لیے۔ حریم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ صرف تمہاری ہی نہیں، میرے لیے بھی نشانی ہے، میری ماں جائی کی نشانی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا یقین کرو یہ سب میں نہیں کر رہی۔ وہ تھک کر چپ ہو گئی، جیسے اپنے حق میں تمام دلائل دے چکی ہو اور اب کچھ بھی کہنے کو باقی نہ رہا ہو۔ تمہیں صرف یہ ڈر ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر سے نکال دیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ کتنی ہی دیر کے بعد اس نے جو نقطہ اس کی ساری گفتگو میں سے اٹھایا، اس نے حریم کو صدمے کا شکار کیا۔ میں میرب سے دور نہیں جانا چاہتی، حریم نے بدقت تمام تصحیح کی، لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر کرختگی سے بولا، تم اب کبھی میرب کے پاس بھی نہیں جاؤ گی، ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں اس گھر سے باہر نکالنے میں۔ میری نرمی کا بیجا فائدہ مت اٹھاؤ حریم مصطفیٰ، میں اتنا بھی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ ایسا مت کرو، میں اس سے دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ گھگی آئی۔ تو پھر اس گھر سے چلی جاؤ۔ وہ بھڑکا تو اس کی بات سن کر حریم اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے دانتوں پہ دانت جمائے، جس سے خود پہ ضبط پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن اگر یہاں رہنا ہے تو میں تمہیں میرب کے قریب بھی نہ دیکھوں۔ ابھی میرے ذہن کو پرسکون ہونے تو میں صحیح غلط کچھ سوچ نہیں پا رہا۔ جاؤ یہاں سے، کہیں میں کوئی انتہائی فیصلہ نہ کر بیٹھوں۔ وہ انتہائی سرد و بے مہر لہجے میں بولا تو حریم خائف سی ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ دکھ کے گہرے حصار میں کھڑا کتنی ہی دیر حریم کو پھر سے دیے جانے والے موقع کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں سوچتا رہا۔ بری طرح گرنے کی وجہ سے میرب کی ٹھوڑی پہ گہرا کٹ آیا، جس کی وجہ سے ٹھوڑی پہ 2 ٹانکے لگے تھے، اور اوپر کا دانت نچلے ہونٹ میں کھبنے کی وجہ سے ہونٹ بھی زخمی تھا۔ در حقیقت میرب کی حالت ایسی نہ تھی کہ حریم کے ساتھ کوئی ہمدردی برتی جاتی یا نرمی کا سلوک کیا جاتا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ انتہائی فیصلہ نہیں کر پایا۔ شاید وہ اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا اس وجہ سے۔ وہ سر جھٹک کر پیکٹ سے نیا سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر میرب سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ اس کے رگوں پے میں تیزاب سا دوڑ گیا۔ اس نے لپک کر حریم کو بازو سے تھام کر میرب کے پاس سے اٹھایا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اب تم اس کے پاس نہیں آؤ گی، وہ اس کے کان کے پاس مدھم آواز میں پھنکارا تھا۔ حریم کا حلق خشک ہوا، وہ اسے یوں ہی بازو سے جکڑے تقریباً کھینچ کر کمرے کی سائیڈ پہ لایا اور اسے کاؤچ پر دھکیل دیا۔ آج تم یہاں سو گے اور کل سے گھر میں کہیں بھی اپنا روم سیٹ کروا لو، لیکن میری بیٹی سے دور، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ وہ جلاد بنا ہوا تھا، انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا واپس پلٹ گیا تو کتنے ہی آنسو حریم کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نرمین کے جانے کے بعد اماں گھٹ گھٹ کر کتنی ہی دیر روتی رہیں۔ اتنا دکھ ہو رہا ہے تو نکالا کیوں اسے اماں؟ 2 گھڑی بیٹھ کے جی بھر کے اسے دیکھ لیتی، باتیں کر لیتی، پھر جانے کبھی ملنا ہو یا نہ ہو۔ حریم نے آزردگی سے کہا تو اماں نے گریا سے لال آنکھوں سے اسے دیکھا اور مکرنے والے لہجے میں بولی، مجھے بھلا اس کے لیے کیوں رونا آئے گا؟ دیکھا نہیں تھپڑ بھی مارا اسے اور گھر سے بھی نکالا ہے۔ تمہارے ابا سے کیا وعدہ نبھایا ہے میں نے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اماں، کیا یہ سوچ کر ہم لوگ خوش نہیں رہ سکتے؟ حریم نے ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان پڑھ والدین نے اولاد کو پڑھا لکھا کر بھی اپنے اعتقاد نہیں بدلنے تھے۔ اول برادری خاندان، بعد میں اپنی ذات۔ جن کی بیٹیاں گھر سے بھاگ کے شادی کریں ان پر تمام عمر کا سوگ واجب ہو جایا کرتا ہے حرمی۔ والدین کی عزت کی خاطر اولاد کا اپنی خواہشات دبا لینا اولاد کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ ان کی ان پڑھ اماں کبھی کبھی فلاسفر بھی بن جایا کرتی تھی۔ اب وہ فلسفہ غلط ہو یا صحیح، اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اماں ایک بات پوچھوں؟ ان کا سر دباتے ہوئے حریم نے جھجک کر پوچھا۔
آپ کو زلفی بہت پسند تھا نرمین کے لیے؟ مطلب اس کے جوڑ کا لگتا تھا؟ حریم نے اٹک کر پوچھا۔ اماں نے آنکھیں کھول کر گہری نگاہ اس پر ڈالی تو حریم پسینہ پسینہ ہوئی۔ ماں باپ کی زبان بیٹیوں کے لیے جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے ہوری۔ اس کمبخت سے ایک دل نہ مارا گیا؟ دل مارنے کے لیے پہلے خود مرنا پڑتا ہے ماں۔ حریم کا دل کرلایا تھا مگر خاموشی سے ان کا سر دباتی رہی۔ ہم نے تم لوگوں کو پڑھایا لکھایا اس لیے ہے تاکہ اپنا اچھا برا جان سکو، زمانے کے ساتھ چل سکو، اس لیے نہیں کہ اپنی من مرضی پہ اتر آؤ۔ تم بھی ہوری دھیان رکھنا، تم نے دھوکہ دیا تو تمہارا باپ ڈھہ جائے گا اور ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اماں کی بات پر وہ جھرجھری لے کر ان سے لپٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس روز اماں کے منہ سے نکلے الفاظ آنے والے وقت میں سچ ثابت ہو جائیں گے۔ ایسے مت کہیں اماں، بس آپ مینو کو معاف کر دیں۔ ماؤں کی بددعا اولاد کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا کرتی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ میں نے عزت رکھ لی نا ابا کی، پھپھو کو ہاں کر کے۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے ان سے منت کی تھی۔ اماں نے چپ کر کے آنکھیں بند کر لیں اور ہونٹ بھی، جیسے اب مزید ایک لفظ بھی نہ بولنے کا ارادہ ہو۔ حریم آہ بھر کے رہ گئی۔ ابھی کل ہی اس نے کیتھی کو خوبصورت نظم کا انگلش ترجمہ سنایا تھا اور وہ ہزاروں میل دور موبائل کان سے لگائے مسمرائز سی اس کے دلکش لب و لہجے کو اپنی سماعتوں میں جذب کر رہی تھی۔ اور آج صبح ناشتے سے فراغت پاتے ہی نصرت بیگم نے گویا چھوٹا بم پھوڑ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم واپس جانے سے پہلے مائرہ کے ساتھ منگنی یا نکاح کر کے جاؤ۔ زیاد کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کھنکارتے ہوئے اخبار جھٹک کر منہ کے آگے کر لیا۔ مما پلیز، آپ ایک ہی بات کو لے کر ضد پہ کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ نہ تو میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں اور نہ ہی مائرہ۔ وہ خفگی سے بولا تو وہ مسکرائیں اور پھر لاڈ دکھانے لگی۔ ارے میرے شہزادے، میں نے کب کہا کہ تم کہیں بھاگ رہے ہو؟ بس میرا اپنا دل کرتا ہے کہ اس گھر میں شہنائیاں گونجے، خوشیاں آئیں۔ عباد نے تو نالائکی دکھا دی، اب تو میری ساری خوشیاں اور امیدیں تم ہی سے وابستہ ہیں۔ مما، زیاد بے بس ہونے لگا۔ اگر وہ عباد جیسا 1% بھی خود غرض ہوتا تو بنا ماں کا دل ٹوٹنے کی پرواہ کے یہی صاف اس رشتے سے انکار کر دیتا، اور وسیم سیٹھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ تبھی اخبار لپیٹ کر سائیڈ پر رکھتے ہوئے آنکھوں سے چشمہ اتار کر نصرت بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ لو بھلا، پہلے کہا ہوتا بیگم۔ ارے بھائی، بیٹے نہیں تیار شہنائیاں بجوانے کو تو میں موجود ہوں، بلکہ یوں سمجھو سر تسلیم خم ہے، ابھی 3 کی گنجائش باقی ہے۔ ایک ایک کر کے رونق لگا لیں گے تو آپ کا کافی عرصہ نکل جائے گا خوشیاں مناتے ہوئے۔ وہ خوش مزاجی سے بولے تو اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی زیاد نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، جبکہ نصرت بیگم نے برا مان کر شوہر کو دیکھا۔ آپ کی انہی نان سیریس باتوں نے آپ کی اولاد کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ بچوں پہ اپنی خواہشات منوانے کے لیے اتنا دباؤ مت ڈالو کہ ان کی اپنی خوشیاں ان کے دل میں ہی دبی رہ جائیں۔ وہ قدرے سنجیدہ ہوئے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ عباد نے شاید ٹھیک ہی فیصلہ کیا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ جتنا خوش ہے اتنا اپنی مرضی کے خلاف مائرہ سے شادی کر کے خوش نہ ہوتا۔ نصرت بیگم تل ملا کر پہلو بدلنے لگی۔ حد ہے وسیم صاحب، اب آپ اس کے غلط فیصلے کی بھی داد دیں گے۔ مائرہ کے ساتھ شادی کر کے کچھ عرصے بعد وہ اس لڑکی کو بھول جاتا۔ نصرت بیگم، اگر میں تمہیں تمہارا ناپسندیدہ ترین سوٹ زبردستی پہنا کر کسی پارٹی میں لے جاؤں تو تم 1 منٹ کے لیے بھی خوش نہیں ہو پاؤ گی، کیونکہ تمہارا دل اس لباس کی ایک بدصورتی میں اٹکا رہے گا۔ یہ تو پھر زندگی کے ساتھی کا معاملہ ہے۔ ہم چند گھنٹوں کے لیے ناپسندیدہ کپڑا جوتا نہیں پہن سکتے، اور بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ ہم سفر کے ساتھ ساری زندگی گزار دیں، وہ بھی خوشی خوشی۔ شکر کرو تمہاری بھانجی کی زندگی خراب ہونے سے بچ گئی۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، اس بیچاری کی حالت دیکھیں ذرا۔ وہ بیچاری نہیں، بے وقوف ہے، وسیم صاحب نے اطمینان سے کہا تو نصرت بیگم کو رونے پہ آمادہ دیکھ کر زیاد نے آنکھ کے اشارے سے انہیں مزید کوئی گوہر افشانی کرنے سے منع کیا۔ ارے دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک بہترین لڑکا پڑا ہے، اور تم ہو کہ اپنی بھانجی کو اپنی نالائق اولاد کے پلے باندھنے پہ مصر ہو۔ یہ اچھی محبت ہے بھائی بھتیجی سے۔ واہ بھائی، وہ اسی موڈ میں تھے۔ رونے والا منہ بناتے ہوئے نصرت بیگم کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ کیا فضول باتیں کیے جا رہے ہیں؟ فضول بات تو یہ ہے کہ تم بچوں کو کھل کے سانس بھی نہیں لینے دے رہی۔
عباد نے من پسند لڑکی سے شادی کر لی۔ مائرہ بمشکل ہی صحیح لیکن سنبھل گئی تو تم دوسرے بیٹے سے بنا اس کی مرضی پوچھے جا کر بھابھی سے اس کے رشتے کی بات کر آئی، مطلب حد ہی ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھے۔ نصرت بیگم نے باری باری ان باپ بیٹے کو دیکھا۔ یعنی زیاد تم بھی راضی نہیں ہو اس رشتے پر؟ وہ ہلکا سا کھنکارا۔ میں نے اول روز ہی آپ سے کہا تھا کہ مائرہ مجھے اس لحاظ سے بالکل بھی پسند نہیں مما۔ وہ اچھی کزن ہے اور دوست، اینڈ دیٹس آل، اس نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ زیاد میرے شہزادے، شادی تو کہیں بھی کرنی ہی ہے نا تم نے، پھر مائرہ سے ہی کر لو۔ تم کون سا کسی کو پسند کرتے ہو؟ نصرت بیگم کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ تھی۔ زیاد نے گہری سانس بھری۔ اچھا بالفرض یہ کسی اور کو پسند کرتا ہو تو؟ وسیم صاحب نے اچانک پوچھا تو جہاں زیاد کو تاثرات چھپانے مشکل ہوئے وہیں نصرت بیگم آرام سے بولی، جی نہیں، مجھے پورا یقین ہے یہ عباد جیسا بے شرم بالکل بھی نہیں۔ لو جی، کام ہی تمام۔ وہ ہنسے۔ مطلب یہ کہ پسند تمہاری ہی ہوگی ہر حال میں۔ فی الحال میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں چاہتا مما جس سے میرا ذہن منتشر ہو۔ مجھے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے لوٹ آنے دیں، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ زیاد نے محتاط الفاظ میں کہتے ہوئے گویا بات ختم کرنا چاہی۔ نصرت بیگم یکٹک اسے دیکھے گئیں، پھر گہرے لہجے میں بولی، میں نے اپنے بھائی بھابھی کو زبان دی ہے زیاد، اس بات کا لحاظ ضرور رکھنا۔ اور زیاد نے محض اس بات میں سر ہلاتے مسکرا کر اس مہلت کو قبول کیا۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اسے کوئی حکمت عملی وضع کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ عباد کو پتہ چلا تو وہ اسے چھیڑنے لگا۔ مبارک ہو بھائی، پتہ چلا ہے کہ پھانسی گھاٹ 2 قدم پہ تھا جب سیاد نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ شٹ اپ برو، وہ بدمزہ ہو رہا تھا۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ اس مہلت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو، عباد نے اسے تسلی دی۔ گھر چلو، تمہیں نرمین کے ہاتھ کی کافی پلواتا ہوں، مجھ سے بھی اچھی بنانے لگی ہے۔ عباد نے موبائل اور کی چین اٹھاتے ہوئے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں فلیٹ پہ پہنچے تو نہ صرف نرمین بلکہ حریم بھی موجود تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی حریم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیاد کو اس کا انداز برا لگا۔ ارے حریم بیٹھو، کافی پیتے ہیں۔ میں بہت دیر سے آئی ہوئی ہوں، میرب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اب وہ سو چکی اور نرمین سے ساری باتیں بھی کر لیں، سو جانا ہی بنتا ہے۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ یہ بیچاری بھی تم جیسی ہی ہے، جیسے میری منگیتر تمہارے سر منڈھی جا رہی ہے ویسے ہی نرمین کا منگیتر اس کے پلو سے باندھ دیا گیا ہے۔ عباد منہ پھٹ تو تھا ہی، لیکن اس کی زندگی کے سب سے حساس معاملے کو مذاق میں یوں اڑائے گا یہ حریم کو قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ خجالت اور شرمندگی سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ نرمین کو خدا حافظ کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نرمین نے گھور کر تنبیہی نظروں سے عباد کو دیکھا تو اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ یہ تم سچ کہہ رہے ہو یا ایسے ہی کہانی بنا لی ہے اپنی طرف سے؟ حریم نے اپنے پیچھے عباد کے بھائی کی پرتجسس آواز سنی تھی۔ وہ نرمین کے معذرت خواہانہ الفاظ پر مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حریم مصطفیٰ زندگی سے ناراض بھی تھی اور دنیا کے سوالوں سے پریشان بھی۔ دل تھا کہ کسی پل چین نہیں پاتا تھا۔ وہ سڑک کنارے پیدل ہی چل پڑی، سر جھکائے زندگی کے نشیب و فراز پہ غور کرتی۔ وہ یک لخت ایک جگہ رک گئی۔ آتی جاتی ٹریفک، ہنستے مسکراتے کہیں پہ کہے لگاتے لوگ، مستی کرتے کالج کے لڑکے، اسکول وین اور رکشوں میں سے جھانکتی پرتجسس اور زندگی سے بھرپور روشن آنکھیں۔ اسے لگ رہا تھا سب کی زندگی میں حسن ہے، خوشی ہے، کہے ہیں، ماں سوائے اس کے۔ وہ خود ترسی کی کیفیت میں گھرنے لگی۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے پاس رکی تو حریم نے چونک کر غائب دماغ کیفیت میں دیکھا۔ ہے نرمین بھابھی کی بہن، آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اسے پہچان کر رک گیا تھا۔ دوستانہ انداز میں آواز دی تو حریم کا اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر اتنی دیر کا جمع تمام تر غصہ اود کر آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی کھلی کھڑکی کی طرف ذرا سا جھکی۔ تمہارے ساتھ چلی جاؤں تاکہ تم یہ سوچنے میں حق بجانب ہو سکو کہ میں ایک دولت کی بھوکی لڑکی ہوں جو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے تم جیسے آدمی کی آفر کو قبول کر سکتی ہے۔ اس نے نخوت سے کہتے ہوئے اپنا سارا غصہ اس شخص پہ انڈیلا جس کے چہرے کی مسکراہٹ حریم کے الفاظ سن کر سمٹتی چلی گئی، اور وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ وہ اپنی کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے آئی تھی۔ شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے کسی نے بڑے جوشیلے انداز میں اسے بازو سے جکڑ لیا۔
حریم خائف سی پلٹی تو سجل کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر پل بھر کو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ سجل بڑے پیار سے اسے ملی۔ تم سے میری دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ نرمین کو یاد کرتے ہوئے سجل آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ حریم کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ واقعی سجل کو سامنے دیکھ کر اسے بھی نرمین ٹوٹ کر یاد آئی۔ وہ دونوں مال کے کیفے میں آ بیٹھیں۔ کہاں ہو، کیسی ہو، اماں ابا کیسے ہیں؟ اور نرمین کی بیٹی؟ میں نے تو بس جنازے اور کل والے روز دیکھا تھا اسے، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی۔ وہ تھوڑے وقت میں سب جان لینا چاہتی تھی۔ سب ٹھیک ہے۔ حریم عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ ہم دراصل یہیں شفٹ ہو گئے ہیں، اب تو اکثر ملاقات رہے گی۔ تم سناؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟ سجل نے پیار سے میز کی سطح پہ رکھا اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سجل کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا نام تھا تمہارے کزن کا؟ شاید زلفی کے ساتھ، نرمین نے بتایا تھا مجھے۔ سجل صحیح معنوں میں نرمین کی رازداں تھی، ہر بات سے واقف۔ حریم نے گہری سانس بھری۔ بہت لمبی داستان ہے، چائے منگوا لو پھر سناتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ کب سے کوئی ہمدرد ڈھونڈ رہی تھی، نہ ماں نہ بہن۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے جیسے نرمین کا ساتھ مل گیا تھا۔ سجل کھل کر مسکراتے ہوئے چائے اور سنیکس آرڈر کرنے لگی اور حریم دل ہی دل میں اپنی داستان حیات کے صفحات ترتیب دینے لگی۔ چائے آنے تک اس کی داستان غم جاری تھی، جو چائے اور اس کے آنسوں کے ساتھ ہی ختم ہوئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا حریم، میں تمہیں بے وقوف کہوں یا بیجا جذباتیت کی شکار لڑکی؟ سجل نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ حریم کی داستان غم پر اس کا پہلا تبصرہ تھا، جو حریم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں تو خود وکٹم ہوں، ہر طرح سے میرا استحصال ہوا ہے۔ حریم نے خفگی سے پر لہجے میں احتجاج کیا تو سجل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈی گریڈ کیا ہے اس شخص نے، میرے ماں باپ کے سامنے۔ اس کے ایک غلط فیصلے اور زبردستی کی شادی کی وجہ سے میرے اپنے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میں اپنے والدین اپنی سگی بہن سے مل نہیں سکتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ تمہیں زلفی سے محبت تھی؟ وہ تھمی تو سجل نے اچانک غیر متوقع سوال پوچھا۔ حریم جذبز ہوئی۔ ایک بی اے فیل، آوارہ مزاج اور نظر باز شخص سے کوئی پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی محبت نہیں کر سکتی۔ اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ پھر بھی آئیڈیل ہوگا وہ تمہارا شاید۔ سجل اپنی بات پہ مصر تھی۔ حریم کو زلفی کے انداز گفتگو یاد کر کے جھرجھری سی آئی۔ اس کا پھپھیزاد شکل و صورت کا نہیں، عادات و اطوار کا برا تھا۔ اس کی آنکھ کی گندگی اس کے عورت کو دیکھنے کے انداز سے ہی جھلکتی تھی۔ اتنے بھی برے حالات نہیں تھے میرے، ابا ہی کو خاندان اور اپنی بہن کو دی ہوئی زبان پیاری تھی۔ حریم اداس ہو کر بولی۔ تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم رو کس نقصان پہ رہی ہو؟ تمہارے شوہر نے تمہیں زلفی نامی جہنم سے بچا کر کیا غلطی کی ہے؟ سجل نے دونوں بازو میز کی سطح پہ ٹکاتے ہوئے پوچھا تو حریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ سجل کے سوال پر اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا۔ کبھی تم نے اپنی خود ساختہ بے چارگی سے ہٹ کر یہ سوچا ہے کہ اپنے شوہر کی وجہ سے آج تم ایک موالی اور بد نیت شخص کے بجائے بلا شبہ ایک کروڑ پتی شخص کی بیوی ہو، جس کا اس معاشرے میں باعزت نام ہے، شاندار گھر گاڑی کی مالک ہو؟ کیا تم نے کبھی اپنی بے وجہ کی نفرت اور غصے کو سائڈ پہ رکھ کے اس بات کا شکر ادا کیا ہے کہ اس شخص نے تمہیں زلفی سے نجات کے لیے نرمین جیسا راستہ اختیار کرنے سے بچا لیا ہے؟ سجل کی چند سوالات اس کے سامنے رکھنے کے بعد اب جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم کا ذہن بھگ سے اڑا اور پیشانی چمک اٹھی۔ زندگی میں ہر کسی کو سب کچھ ایک ہی طرح سے نہیں ملا کرتا حریم۔ اس کا طریقہ مانا کہ غلط صحیح، لیکن نہ دانستگی میں ہی وہ تمہیں زلفی سے اور ایک انچاہی زندگی گزارنے سے بچا چکا ہے۔ اس سے شادی کے بدلے میں دنیا کی ہر قابل خرید شے تمہارے قدموں میں آ چکی ہے، پھر بھی وہ تمہارے لیے قابل نفرت ہے، مجرم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہاری یہ بے وجہ کی نفرت اتنے حوصلے اور صبر سے سہ بھی رہا ہے۔ واہ، کیا ہی برا شخص ملا ہے تمہیں زلفی کے بدلے۔ سجل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا تو حریم کے ذہن میں بندھی بہت سی گرہیں جیسے یک لخت کھل گئیں۔ والدین خفا ہو گئے، چھوٹ گئے، بہت برا ہوا، لیکن اب تو یہ سب ہو چکا نا، تو جو ہو چکا اس پہ کیا ساری عمر روتی رہو گی؟
بے وقوفی مت کرو اور جو ملا ہے اسے بچانے اور اپنانے کی کوشش کرو حریم۔ وہ تمہارے اماں ابا کو بھی منانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ کا احساس تو دلاؤ، الٹا تم اس پر یہ ظاہر کر رہی ہو کہ زلفی جیسے خوابوں کے شہزادے سے بچھڑ کر تم ساری عمر اسی کے سوگ میں گزار دو گی۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ حریم خفیف ہوئی۔ تمہارا رویہ کافی ہے یہ سب جتانے کے لیے بے وقوف لڑکی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ میرب کی پرورش کسی غیر کے بجائے اس کی محبت کرنے والی خالہ کرے تو اس میں برا کیا تھا؟ اسے اس کے سرکل کی کریم میں سے کوئی بھی لڑکی مل جاتی۔ تم لوگوں کی گلی کے آگے سے تو اس کی گاڑی بھی نہیں گزرتی حریم۔ نہ وہ تمہارے عشق میں مبتلا تھا، پھر کیوں اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنایا؟ وجہ صرف ایک ہے جو تم دونوں کو ایک زنجیر سے جوڑتی ہے، اور وہ زنجیر ہے میرب عباد۔ سجل نے آہستہ آہستہ ساری گتھی سلجھا کر ہر رنگ کا دھاگا الگ کر کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ سارے رنگ جو الجھ کر ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اتنے مہینوں سے حریم کو مایوسی اور خود ترسی کا سیاہ ماتمی رنگ بنا کر دکھا رہے تھے، آج سلجھے تو حریم کو بہت خوش رنگ لگے۔ واقعی کیا کمی تھی اس کی زندگی میں؟ اکثر ہم ایک غم اور کمی پہ روتے اور شکوے کرتے ہوئے کئی سکھوں اور خوشیوں پہ ہنسنا اور ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس نے بے اختیار سجل کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سجل مسکرانے لگے اور دوسرے ہاتھ سے حریم کے ہاتھوں کو نرمی سے تھپتھپایا۔ اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیتا تو تم لوگ نرمین کے بعد میرب کو بھی ترس جاتے، انجانے میں ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ وہ نیکی ہی کر گیا ہے حریم۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ بگڑے ہوئے حالات پہ کیسے قابو پاتی ہو۔ سجل نے اسے حوصلہ دینے والے انداز کہے تھے۔ حریم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ گھر آنا، تمہیں تو پتہ ہی ہے میرے گھر کا۔ انشاءاللہ ضرور، اب تو دوبارہ اس گھر سے رشتہ بن گیا ہے میرا۔ سجل اداسی سے مسکرا دی تھی۔ میں چلتی ہوں، ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کا کہہ کر آئی تھی، شام ہونے والی ہے۔ حریم اٹھ گئی، سجل نے بھی اس کی تقلید کی، اس نے بہت پیار سے حریم کو رخصت کیا تھا۔